کرم ہو ہم پہ خدایا، حضور کے صدقے کرم ہو ہم پہ خدایا، حضور کے صدقے سوال پورا ہو میرا، حضور کے صدقے سوال پورا ہو میرا، حضور کے صدقے کرم ہو ہم پہ خدایا، کیا ہے ظلم بہت ناتواں سے جانوں پر، کیا ہے ظلم بہت ناتواں سے جانوں پر، معاف کر دے تو مولا، حضور کے صدقے معاف کر دے تو مولا، حضور کے صدقے کرم ہو ہم پہ خدایا، سیاہ قلب میرا ہو چکا گناہوں سے، سیاہ قلب میرا ہو چکا گناہوں سے، یہ زنگ دور ہو سارا، حضور کے صدقے یہ زنگ دور ہو سارا، حضور کے صدقے کرم ہو ہم پہ خدایا، غموں نے گھیر کے رکھا ہوا گیا آصف کو، غموں نے گھیر کے رکھا ہوا گیا آصف کو، سہارا حضور کے صدقے ملے سے بھی سہارا، حضور کے صدقے کرم ہو ہم پہ خدایا، حضور کے صدقے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، افطار ٹرانسمیشن فضیلت رمضان میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کی میزبان نبیہہ خان اور میں ہوں وقاص علی خالد۔ اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں
ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور جب تک آج جو ہے وہ 23واں روزہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم افطار کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ٹرانسمیشن سے جتنی زیادہ ہو سکے ہم اسلام کی باتیں پھیلائیں، ہم وہ چیزیں آپ کو بتائیں جو واقعی ایک مسلمان کا حق ہے اور اس کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا، ایک انسان کو بنایا، تو تب ملائکہ نے کہا کہ یہ انسان جو اللہ آپ بنا رہے ہیں یہ تو زمین پر جا کر جو ہے وہ فتنے فساد پھیلائے گا، لیکن اللہ نے اگر انسان کو بنایا ہے تو ایک دوسرے کے لیے مددگار بنایا ہے۔ اپنی اس کی عبادت کے لیے تو ملائکہ ہی بہت تھے، فرشتے ہی بہت تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان سے زیادہ کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اگر ایک انسان کو زمین پر بھیجا گیا تو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ وہ انسان دوسرے انسان کی مدد کرے، دوسرے انسان کی خدمت کرے۔ اور آج ہم جس معاشرے میں بیٹھے ہیں، جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے، اس معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر ہمیں شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے، اور اگر ہم اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکائیں تو ہمارے اعمال میں بھی کچھ نہیں ہے کہ ہم آگے کیا لے کر جائیں گے۔ جہاں ہمارے پاس رحمت کا عشرہ تھا وہ بھی گزر گیا، جہاں مغفرت کا عشرہ تھا وہ بھی گزر گیا، اور اب تیسرے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور اگر اس میں بھی ہم اپنی مغفرت نہ کروا پائیں، جہنم کی آگ سے نجات نہ حاصل کر پائیں، تو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا بھی تو کیا کیا؟ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے طور طریقے کیا ہونے چاہیے۔ جہاں ہر انسان کے لیے ہر چیز بہت ضروری ہے، وہیں پر فطرانہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کتنا فطرانہ بنتا ہے اور کتنا فطرانہ جو ہے وہ نکالنا ہے، اور کس پر کتنا فطرانہ جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے بہت معزز مہمانان گرامی بھی یہاں موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گے بھی، اور ساتھ ہی میرے ساتھی کمپیئر وکاس بھی۔ جی ناظرین، جیسا کہ نبیہ بات کر رہی تھی کہ فرشتوں نے عرض کی مولا تو انسان کو بنائے گا جو فتنہ و فساد کرے گا، لیکن جواب یہ ملا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایک انسان کو خالق کائنات نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا، اس کے اتنے احسان ہیں کہ ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایمان انسان کا تکمیل کب پہنچتا ہے تکمیل کے مرحلے تک کہ میرے آقا نے فرمایا لا یکمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، مال، عزت، آبرو، حتیٰ کہ ساری انسانیت میں جو سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں ہے۔ تو ایمان کی دولت ان کے پاس ہے کہ جن کے سینوں میں ان کے نبی کی محبت ہے، کہ جن کے سینوں میں آقا کی محبت کے چراغ روشن ہیں۔ اب جن سینوں میں وہ محبت موجود ہے تو ان سینوں کو، ان انسانوں کو چاہیے کہ اپنے آقا کے احکامات پر عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی اچھا کریں، اپنی آخرت کو بھی اچھا کریں۔ جو ان کے اقوال ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے، جو ان کے اعمال ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے۔ ان کی ذات کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور ایسا اسوہ ہے کہ جس پر چل کے ہم اس دنیا کو بھی اچھا بہتر کر سکتے ہیں، جہاں بانی کی آداب سیکھ سکتے ہیں، معاشرے کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، معاشرے سے غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ہر کسی کے لیے جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ آج کی افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں، میری دائیں جانب پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر محمود الحسن صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب آپ کو۔ اور جی، اور ہماری طرف جو علامہ صاحب بیٹھے ہیں، علامہ محمد اقبال قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں افطار ٹرانسمیشن میں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنہوں نے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، کاشف رضا نوری، نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، ثنا خوان رسول ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ ناظرین فطرانے کے حوالے سے ہم بات کریں گے، سخاوت کے حوالے سے بات کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ آپ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں لائیو کالز کے ذریعے، اور واٹس ایپ پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، فیس بک پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور لائیو نمبر تو آپ کے پاس موجود ہی ہے۔ فطرانے کے حوالے سے بہت سارے ایسے سوال ہوں گے جو آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، تو علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، تو آپ جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی سوال فطرانے کے حوالے سے ذہن میں ہے تو ضرور کال کیجئے اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن جائیے۔ جہاں آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں وہیں پر آپ FM جذبہ بورے والا اور مظفر گڑھ پر لائیو سن بھی سکتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہماری ٹرانسمیشن کا ضرور حصہ بنیے، اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کیجیے۔ انشاءاللہ صدقہ فطر کے حوالے سے ہماری گفتگو آج ناظرین ہوگی، اور انشاءاللہ
ہم آج 23واں روزہ افطار کریں گے رمضان المبارک کا۔ یہ بابرکت مہینہ بس گزرتا جا رہا ہے، اس کی 2 طاق راتیں بھی بیت چکی ہیں، 3 طاق راتیں رہ چکی ہیں۔ ہمیں اپنے مولا کے حضور سربسجود بھی ہونا ہے، سجدہ شکر بجا لانا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ حالت روزہ میں سارے وہ امور سر انجام دینے ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہو۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، غیبت چگلی، ان بیماریوں سے، ان امراض سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے۔ قوت برداشت پیدا کرنا ہے کہ دوسروں کی باتوں کو آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ آج کل ہمارے جو معاشرے میں سب سے خاص اور اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے ہم تہش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس شخص کا ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھیے کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کس طرح پیش آتے تھے کہ اپنی کملی جو ہے وہ بچھا دیا کرتے تھے، اپنی چادر دشمنوں کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں اگر کوئی غلط لفظ بول دیتا ہے، کوئی ایسے الفاظ بول دیتا ہے جس پر ہمیں ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے تو ہم ریئیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ ایسے کریں گے۔ اگر ہم اسے معاف کرنے کا جذبہ رکھیں تو شاید ہمارا دشمن بھی ہمارا دوست بن جائے۔ کہ ہماری تعلیمات تو یہ ہیں، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے، لیکن ہماری جو اس وقت کی جنریشن ہے، جو ہم اس وقت کے لوگ ہیں، وہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم دوسرے سے بدلہ لیں۔ جو انسان اپنا بدلہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے انسان سے جس نے اسے تکلیف پہنچائی ہوتی ہے اس سے وہ بدلہ لے سکتا ہے جو شاید آپ نہیں لے سکتے۔ تو اگر آپ اپنے بدلے کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، اور معاشرے میں جو بے روی ہے اور تکلیفات اور پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ وہاں پر کم دکھائی دیتی ہیں، اور ایسے معاشرے ترقی پذیر ہی رہ جاتے ہیں، ترقی نہیں کر پاتے کہ اگر آپ کسی کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے۔ تو اس لیے معاف کرنے کا جذبہ اور آگے بڑھنے کا جذبہ۔ انشاءاللہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تب ہماری باقاعدہ علماء سے گفتگو ناظرین شروع ہوگی، اور بس چند باتیں ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں بریک سے قبل کے اپنی انا کے بت کو پاش کیجیے۔ یہ انا، یہ غرور، یہ تکبر، یہ میں کی رٹ جو ہے یہ انسان کو بہت پیچھے لے جاتی ہے، اور صحیح معاشروں میں، ترقی یافتہ ملکوں میں اور مہذب قوموں کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، ان میں غرور و تکبر نہیں ہوتا بلکہ آگے بڑھنے کی قوت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ جس کے پیش نظر وہ قومیں ترقی بھی کرتی ہیں، چاہے سائنس کا میدان ہو، ٹیکنالوجی کا میدان ہو، IT کا میدان ہو، سارے علوم میں وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اللہ کے آگے سرخرو ہونا ہے، اپنے نبی کے آگے سرخرو ہونا ہے تو ان کے صدقے سے مانگنا ہوگا۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر اپنی اس ٹرانسمیشن کی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فطرانہ، اس کی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ رہیے گا ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے افطار ٹرانسمیشن فضیلت رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، فضیلت رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور جذبہ FM نیٹ ورک بورے والا مظفر گڑھ پہ آپ لائیو سن رہے ہیں۔ آج 23ویں روزے کی افطار ٹرانسمیشن ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمود الحسن صاحب، علامہ محمد اقبال صاحب جو کہ سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں، کاشف رضا نوری صاحب ثنا خان رسول، اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور ثنا خان رسول پیکر سوز و گداز جناب سید آصف علی ظہوری شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش آمدید شاہ صاحب آپ کو۔ ناظرین آج صدقہ فطر کے حوالے سے، فطرانے کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے۔ ہم بات شروع کریں گے، علامہ محمد اقبال صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں فطرانے کے حوالے سے۔ جی فطرانے کی ڈیفینیشن بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی اس ٹرانسمیشن میں خصوصی مدعو کیا۔ اس سے آگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا۔ یہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ ہے، اور اس کے ضمن میں مفسر شہیر مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں شان نزول میں یہ بات لکھی ہے تفسیر خزائن العرفان میں کہ یہاں قد افلح من تزکا، اس آیہ کریمہ سے صدقہ فطر کا وجوب ہوتا ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بخاری شریف، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ
کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 2 بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب فرمایا. ٹھیک ہے. تو صدقہ فطر کا معنی مفہوم کیا ہے؟ صدقہ فطر کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اس کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ بندہ مومن سے غیبت، وعدہ خلافی، اسی طرح چھوٹے موٹے معاملات جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ان کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر صدقہ فطر کو واجب کیا ہے. جی ایک وجہ تو یہ ہے. صحیح. دوسری قبلہ ڈاکٹر صاحب سے جو آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ غریبوں کی معاونت کے لیے، جی کہ کوئی شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو واجب کرنے کے، فرض کرنے کی کوئی ریزن اور کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل. ان میں یہ دو ہیں. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے شعب الایمان کی حدیث مبارکہ زمین آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں روزے، صحیح. جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا. مطلب صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ہے. ہاں واجب ہے. واجب ہے. جب صدقہ فطر ادا کریں گے پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر مقام مقبولیت ہے، پھر ہمارے روزے جو ہے مقام مقبولیت کو پہنچیں گے. صحیح. اگر صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہیں. صحیح. ایک تو یہ اس کا وجوب ہے اور ساتھ میں یہ غریبوں کی خدمت بھی ہے. اب یہ بتائے گا کہ جو روزے نہیں رکھتے ان کے لیے صدقہ فطر کیا ہے؟ ان کے لیے بھی یہی ہے. ان کے تو روزے ہی نہیں ہیں، ان کے کیسے قبولیت کو پہنچیں گے؟ روزہ نہ رکھنا یہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا رمضان، رمضان کے روزے رکھو. اگر وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا تو وہ علیحدہ میٹر ہے. لیکن صدقہ فطر کی اب آج بات ہو رہی ہے تو صدقہ فطر جو ہے وہ اپنی جگہ واجب ہے، وہ ادا کرنا ہی ہر انسان نے دینا ہے، ہر مسلمان نے دینا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ روزہ رکھے صحیح، چاہے نہ رکھے، نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ اس کے اچھا. ساتھ. علاوہ صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان مبارک میں ہی یہ فطرانہ ادا کرنا ہے یا کچھ لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی فطرانہ دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ بھی ذرا کانسیپٹ ہے. مستحب یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ پہلے ادا کیا جائے کہ جو ہمارے غریب نادار ہمارے مسلمان احباب ہیں رمضان میں ہی ادا کر دیا جائے. رمضان میں ہی ادا کر دیا جائے. صحیح. تو وہ جو ہیں جس طرح ہم مخیر حضرات جو ہیں جن پر صدقہ فطر واجب ہے دینا، یہ اچھے کپڑے پہنے پر واجب ہے دینا، جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہی نصاب جو ہے وہ فطر کا ہے. اور صدقہ فطر جو ہے یہ ہر عاقل و بالغ پر واجب ہے. کسی غریب کو، نادار کو، کسی مسافر کو یا ان سب کو جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان میں غریب، فقیر، مساکین، غارب، فی سبیل اللہ اور جو مکاتب غلام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اب اس کے اندر تھوڑی سی وسعت ہے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ کے راستے میں مطلب وہ جہاد آ گیا، مساجد آ گئی، مدارس آ گئے، اور بھی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو ہی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب صدقہ فطر کی جو ایک اہمیت و فضیلت ہے اس بارے میں گفتگو کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. جس طرح معنی و مفہوم بتا رہے تھے علامہ صاحب، تو صدقہ فطر افطار سے ہے. جس طرح آپ روزہ افطار کرتے ہیں، فطر افطار سے ہے. افطار فطر یہ ایک ہی مادے سے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس عید کا نام بھی عید الفطر رکھا گیا ہے. افطار، فطر، عید الفطر. ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہے جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے تھے روزوں کی کمی کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے. صدقہ فطر. اب سوال یہ ہے سر کہ روزوں کی کمی جو رہ گئی، کوئی بندے سے گناہ ہو گئے، کوئی خامی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی، تو سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر اس روزے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک روزہ رکھنے کا کہہ دیا جاتا. صحیح. کہ اس کی جگہ ایک روزہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. 10 نفل پڑھے جائیں. صحیح. قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر ادا کریں. ٹھیک ہے. فطر کیا ہے کہ لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں. زبردست. بالکل صحیح.
اور یہ جو آپ نے رمضان المبارک گزارا اور اس کے بعد آپ خوشی منانے جا رہے ہیں عید کی صورت میں تو اکیلے نہ منائیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. خوشیوں میں لوگوں کو شامل اب یہ جو معلق رہیں گے ٹھیک ہے. یہ اس لیے معلق رہیں گے کہ آپ کی عبادت اس میں کوئی شک نہیں, صحیح. اللہ پاک اور بندے کے مابین معاملہ ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. لیکن معلق اس لیے رہیں گے کہ آپ نے اپنی عبادت تو کر لی, لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ عبادت کے بعد لوگوں کو, وہ جو نادار اور حاجت مند لوگ ہیں, وہ جو ڈپرائیوڈ طبقہ ہے, محروم طبقہ, ان تک ان کی خوشیاں پہنچیں یا نہیں پہنچیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے جہاں حقوق اللہ ساتھ رکھے ہیں, حقوق العباد کو ساتھ ہی رکھ دیا ہے, وہ واجب کر دیا فطرانہ کہ آپ نے یہ لوگوں کو دینا ہی دینا ہے, ورنہ آپ کی عبادت ہی قبول نہیں ہے. وہ اپنی عبادت کو بھی اس وقت تک قبول ہی نہیں کرتا جب تک آپ بندوں کے حقوق نہیں ان تک پہنچاتے. اور یہ عید سے پہلے مستحب ہے, کسی بامر مجبوری رہ جائے تو وہ واجب پھر بندے کے ذمہ واجب ہے, وہ اس کو ادا ضرور کرے گا. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. بات کو آگے بڑھائیں گے اور بہت سارے سوال میرے ذہن میں بھی ہیں, اور اگر آپ کے ذہن میں بھی ہیں تو آپ بھی ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. ابھی یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے فوری بعد ملتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ. خوش آمدید ناظرین. فضیلت رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور ایف ایم جذبہ نیٹ ورک بورے والا مظفر گڑھ پہ آپ لائیو سن رہے ہیں. آج کا ہمارا عنوان صدقہ فطر کے حوالے سے ہے, سخاوت کے حوالے سے ہے. ہماری گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے بریک پہ جانے سے قبل کہ یہ خوشیاں بانٹنے کا نام ہے, کہ آپ اکیلے خوشیاں نہ منائیں, اوروں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کا نام جو کہ صدقہ فطر ہے. مال دیجئے, اور جو آپ کے روزوں میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, کوئی خامی رہ جاتی ہے, یہ پوری تب ہوگی جب آپ صدقہ فطر ادا کریں گے. اور یہ واجب اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی جیسے دوسرے بندوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں. اپنے لیے اچھا لباس خرید رہے ہیں, کوئی اچھی چیز خرید رہے ہیں, تو دوسرے کو بھی اسی طرح سمجھیں اور اس کو بھی وہی چیز جو ہے وہ تحفے میں دیں اپنی بساط کے مطابق. بالکل. یہاں پہ ہم ایک کلام شامل کریں گے آصف علی ظہوری شاہ صاحب آپ سے. یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, زہرا نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. سج گئی ہے رمضان میں محفل, کیا ہے خوب نظارہ, سج گئی ہے میلاد کی محفل, کیا ہے خوب نظارہ, کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا, ڈھونڈ رہی ہے
بہانا اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں آپ تو ہیں آتا ہے دل کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اور نسبت کا فیضان تو دیکھو خادم غوث جلے ہو، کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ، میں اوصاف علیہ ہوں، کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ، میں اولاد علیہ ہوں، آپ کی آپ کی یال کے در کا سگ ہوں، سائل ہوں پرانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے آقا طیبہ نگر بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ ماشاءاللہ کیا خوب آپ نے کلام پیش کیا، اور یہ کلام بھی آپ کی پہچان بن گیا ہے، اور جب بھی کہیں پڑھا جاتا ہے لوگ پڑھتے ہیں تو آپ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سب سے پہلے میں اور اسحاق بھائی نے مل کے لکھا تھا، اور پڑھا بھی سب سے پہلے، ریکارڈ بھی میں نے کروایا، ٹھیک ہے، اور یہ میرے لیے سعادت کی بات، اور اللہ پاک شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے اس کلام۔ اور کتنی خوبصورتی سے جب آپ ذکر کرتے ہیں اے حسنین کے نانا، تو مطلب بہت ہی خوبصورت اس ٹائم لگتا ہے کہ نبی پاک کو ان کے نام سے پکارا جاتا ہے، نبی پاک کو رحمت للعالمین کے نام سے پکارا جاتا ہے، رب العالمین نے ان کے بہت سے جو ہے وہ خوبصورت نام بنائے، لیکن جب انہیں حسنین کے نانا کے نام سے پکارا جاتا ہے تو وہاں تک مقبولیت ہے۔ جیسے پیاری بہنا آپ سبھی احباب عید الفطر پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اچھا منگتا وہی ہوتا ہے جو بچوں کا صدقہ مانگتا ہے، بچوں کے صدقے سے آپ وسیلے سے مانگیں تو ہر نانا جو ہے نا وہ خیرات دینے کو تیار ہوتا ہے، اور اگر میری مرضی ہے مجھ سے کوئی مانگے میں دوں یا نہ دوں، جب میرے بچوں کا صدقہ، میرے نواسوں کا صدقہ کوئی مانگے گا تو مجھے دینا ہی پڑے گا، تو اسی لیے جو ہاں جی محبت کا اظہار ہے نا، یہ نواسوں سے بہت محبت ہوتی ہے، پھر رحمت للعالمین تو ویسے ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور جیسے فطرانے کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، فطرانہ بہت ضروری ہے، یہ واجب ہے، اور ہر مسلمان کو جو ہے وہ رمضان مبارک میں ہی جو ہے وہ فطرانہ نکالنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ سوال کروں گی کہ فطرانہ تو نکالنا چاہیے، سب پہ جو ہے وہ یہ فرض ہے، لیکن اصل میں کچھ لوگ ایسے، جیسے ہر کسی نے روزے رکھے ہیں یا روزے نہیں رکھے، وہ تو گناہ گار ہوا ہی ہے جس نے روزے نہیں رکھے، لیکن ایک وہ شخص ہے جو ہمارے گھر کام کرنے آتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو ریڑھی لگاتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو غریب ہے، جس کو فطرانہ دینا چاہیے، کیا اگر وہ فطرانہ لے رہا ہے تو کیا وہ آگے بھی دے سکتا ہے؟ اس پر بھی یہ چیز واجب ہے؟ کیونکہ اگر ہم ایک انسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہر انسان پہ جو ہے واجب ہے، تو کیا ان پہ بھی ہے؟ یہ نہیں، جس طرح پہلے عرض کیا گیا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی صاحب نصاب پر فطرانہ فرض ہے، واجب ہے، اس نے دینا ہے، اور اس کی زکوٰۃ اور فطرانے کا
کون دے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی حاجت اصلیہ، صحیح، یعنی ضروریات زندگی جس سے آپ کی پوری ہو، اس سے بڑھ کے جس کے پاس ہوگا وہ فطرانہ دے گا۔ صحیح، جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی ہی پوری نہیں ہیں صحیح، اس کو آپ فطرانہ دیں گے، وہ پھر آگے نہیں دے آگے گا۔ نہیں بڑا اچھا اصول بن گیا یہ، ٹھیک ہے۔ حاجت اصلیہ جس کے پاس ہیں اس سے بڑھ کے جو جس کے پاس ہے، اس میں پھر نہ عمر کی قید ہے نہ عقل و بالغ کی قید ہے۔ صحیح، پیدا ہونے والے بچے سے لے کر جی، گھر میں موجود ہر بچہ، جوان، عورت، مرد، بوڑھا، ان سب کا فطرانہ آپ نے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ یہ آپ کی بساط پہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس پہ کتنا فطرانہ آپ کا بنتا ہے، یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ایک جی، شخص کا جو ہے کتنا فطرانہ بن رہا ہے۔ اس کی شریعت میں مقدار مقرر ہے، جی، جو، ستو، کھجور کی صورت میں، گندم، گیہوں کی صورت میں، لیکن اصل اس کا یہ ہے کہ جو جنس آپ انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو یوز کرتے ہیں اپنے مطلب کپڑے علاقے آپ میں، برانڈڈ پہنتے ہیں، کھانے اچھے کھاتے جو ہیں، پانی علاقے میں اچھا آپ پیتے دیکھیں ہیں، ہم یہاں گندم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک تو ہے۔ گندم کی مقدار ہی ہمیں پوچھنی ہوگی اور مقرر کی ہوئی ہے، اور وہ ہے تقریباً 2.25 سیر گندم ایک بندے کا فطرانہ، 2.25 سے، 2.25 سیر۔ اچھا، یہ تو اب ہر کسی کو پتہ ہے یا پتہ چل جاتا ہے، کو پوچھ لیتا ہے اس کی مقدار۔ آج کے دور میں علماء تم 73 یا 75 کہیں 80 روپیز، اور جو بندہ گندم سال بھر کی ذخیرہ کر لیتا ہے گھر میں وہ گندم دے گا۔ ٹھیک ہے، جو آٹا خریدتا ہے وہ آٹے کے حساب سے وہ پھر قیمت جنہوں نے نکالے پورے گا، سال کا سٹاک کیا ہوا ہے وہ گندم دے گا۔ لیکن جس نے سٹاک نہیں کیا، آٹا خریدتا ہے صاحب نصاب، وہ پھر گندم کے حساب سے نہیں، وہ آٹے کے حساب سے دے گا۔ آٹے کی قیمت تھوڑی سی زیادہ ہے، مطلب اس حساب سے آپ دیں گے۔ اب 2.25 سیر کا جو حکمت ہے شریعت میں، 2.25 سیر ہی کیوں رکھی؟ اب دیکھیں کہ 2.25 سیر ایک ایسی اماؤنٹ ہے جس میں ایک بندہ 3 وقت ایک دن کا اچھا کھانا کھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو دیں، ایک پوری فیملی ایک کو دے سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے وہ جو آقا علیہ السلام نے ایک اصول ہنگر کا، بھوک کا ختم کرنے کا دیا تھا، کہ آپ حدیث مبارکہ میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس 2 کا کھانا ہو وہ تیسرے کو شامل کر لے، جس کے پاس 3 کا ہو وہ 4 کو کر لے، جس کے پاس 4 کا ہو وہ 5 یا 6 کو کر لے۔ تو ایک بندہ ایک کو اگر دے گا وہ اماؤنٹ، یا 2.25 سیر گندم کے برابر پیسے، جب وہ ایک دن گزار لے گا عید کا آپ کے ساتھ، اچھا تو ایک بندہ اگر ایک بندے کو کفالت کرتا جائے گا تو اسی طرح جو ہے وہ سلسلہ بنتا چلا ساری جائے گا۔ اصل سوسائٹی میں ہم آہنگی اور سوسائٹی سے فاصلے ختم کرنا، یہ اصل دین کا۔ ٹھیک ہے جی علامہ صاحب، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو اچھے طریقے سے ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو لیول ہے کسی کا، علامہ صاحب کسی کے پاس بہت اچھے کپڑے ہیں، جی جی، بہت زیادہ کپڑے ہیں، تو اس کا فطرانہ بنتا ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کے جو ہے وہ فطرانہ نکالے کہ وہ کوئی اچھا لباس جو ہے وہ کسی کو لے کے دے دے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب نے پہلے وضاحت کی ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ فطرانہ صرف جتنا بندہ مرضی امیر ہو جائے، فطرانہ وہی 2.25 کلو گندم، اچھا، وہ بس۔ آگے جو مطلب معاملات ہیں کہ بندے کا موبائل اچھا ہے، 1.5-2 نہیں لاکھ تو کا صرف موبائل ہے، گندم ہی دے سکتے ہیں، کچھ اور نہیں اور دے سکتے؟ کشمش ہے، مطلب وہ تو ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی نا کہ اگر وہ کشمش، کون سی چیزیں ہیں فطرانے میں؟ وہ کشمش ہیں، وہ بادام ہیں، چاول ہیں، اسی طرح جو ہے وہ، یہ تو اصول یہ طے ہے کہ جو جس طرح زندگی گزارتا ہے، ہاں بالکل، جو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، بالکل اکارڈنگ ٹو وہ ویسے جو ہے وہ کر سکتا ہے، وہ دینا پڑے گا، بالکل ویسے دے سکتا ہے۔ یہ سب سے اور لوگ جو بن جاتا ہے، بہتر حل تو یہی ہے کہ وہ پیسے دیے جائیں، پیسے دی جائیں، پیسے دیے جائیں کہ تاکہ وہ جس سے جو نادار لوگ ہیں ہمارے محلوں میں رہنے والے، ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں، اور پھر سب سے افضل صدقہ کہا گیا ہے جو اپنے خاندان میں دیا جائے، جی، جو غریب رشتہ دار، پہلے گھروں میں، ہاں صحیح، پہلے درویشاں پھر خیشاں، شاہ صاحب کی بلا، اول قبیشہ صحیح، پہلے جو ہے اپنے رشتہ داروں اعزاء و قربا میں دیکھا جائے۔ قرآن پاک میں بھی زکوٰۃ، صدقات، فطرانے جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے احکام پہلے اپنے نازل گھر سے فرمائے آغاز ہیں کرو، تو ساتھ پہلے ہی اقربا کو ساتھ شامل کیا ہے کہ پہلے عزیزوں اقربا میں دیکھو کہ پہلے ان کو دیا جائے، پھر جو ہے محلے میں، پھر جو ہے دوسرے، اور اسی طرح محلے کی دیکھیں ہم اسلام کو پڑھیں تو بڑی وسعت جو ہے ذہن میں آتی جاتی ہے کہ ہمسایہ کسے کہتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ لکھتے ہیں
کہ ہم سایہ کیا ہے کہ جہاں تمہاری رہائش ہے 40 گھر سامنے، 40 دائیں، 40 بائیں، 40 پیچھے، تو وہ ایک اینگل سے تو پورا دیہات بن جاتا ہے. جی بالکل. لیکن پھر بھی زیادہ قریبی جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زیادہ حق اس کا بنتا ہے اگر وہ مستحق ہے. صحیح. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریم آنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا معروف واقعہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اور دائیں بائیں جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ایک روتا ہوا بچہ سامنے آ رہا ہے. آپ قریب بیٹھ گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اسے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا اور کہا کہ کیا وجہ ہے، کیوں روتا ہے؟ یا رسول اللہ میری ماں بھی نہیں، میرا باپ بھی نہیں، لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، گھر لائے. ایک روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک روایت ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لایا. اس بچے کو آقا علیہ السلام نے عید پڑھنے نہیں گئے، واپس آئے کہ اے بیٹا تو خوش نہیں کہ جس طرح امام حسن اور حسین کی والدہ فاطمہ زہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، تیری والدہ بھی وہی بن جائے. آپ نے کہا کہ اس کو اچھے کپڑے پہنائیے، اچھے کپڑے پہنا کے آقا علیہ السلام ساتھ لے گئے. اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سخاوت اتنی زیادہ کرتے، آپ مثال دے کے سمجھاتی ہیں کہ گویا بہت زیادہ آندھی اور طوفان کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی سخاوت مصطفیٰ کی ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں. صحیح. اور کیوں کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نیکی کی جائے رمضان المبارک میں، نفل پڑھا جائے تو فرض کے برابر ثواب ہے، فرض پڑھا جائے تو 70 فرضوں کا ثواب ہے. ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے والوں کی مثال قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں اللہ نے بیانی ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں دینے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ گندم کا دانہ کھیت میں بوئے، اور وہ جو ایک گندم کا دانہ ہے وہ 7 بالیاں 7 سٹے اگائے، اور ہر سٹے میں سے ایک سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو گویا ایک سٹے سے جس طرح 7 بالیاں نکلی، 7 سنابلا قرآن پاک 7 سٹے نکلے، تو ہر سٹے میں 100 بالی 100 دانہ، تو 700 دانہ بنا ایک سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقہ کرنے والا جب اللہ کے راستے میں فطرانہ صدقہ عشر کوئی بھی چیز دیتا ہے تو ایک کے بدلے میں اس کو 700 گنا ایسے ہی ثواب عطا کرتا ہوں. یہاں تو اور ساتھ ایک آیت کریمہ کے آخر میں جو لفظ ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اس کو میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا 700 گنا ثواب نہیں دوں گا بلکہ زیادہ عطا کروں گا. سبحان اللہ. اور ناظرین یہی ہے کہ چاہے آپ صدقہ فطر ادا کریں، آپ صدقہ ویسے ادا کریں، صدقہ فطر کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو رمضان المبارک میں ہی اس کو ادا کیا جائے، اور جو صاحب حیثیت ہے جس انداز میں زندگی بسر کرتا ہے، سادہ لفظوں میں بات کی جائے، جو جیسے زندگی بسر کر رہا ہے ویسے صدقہ فطر اس کو ادا کرنا پڑے گا. مال کی شکل میں، روپے کی شکل میں دے، اور دیکھیے اپنے دائیں بائیں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے گرد و نواح میں کہ جو مستحق ہیں ان تک ان کا حق پہنچے تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو جائیں. اب کون سے مارکیٹ میں ریٹ چل رہے ہیں کہ کھجور کا کیا ریٹ ہے، کشمش کا کیا ریٹ ہے، شاہ صاحب آپ کو پتہ ہوگا یقیناً. میں بکاس بھائی یہاں پہ نا تھوڑی سی کنفیوژن ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، علامہ صاحب نے بھی کہا جی کہ صدقہ فطر اس پر واجب ہے جو یعنی زکوٰۃ دیتا ہے. یعنی اگر ایک شخص ہے اس پر زکوٰۃ واجب فرض نہیں ہوئی کیونکہ 1 سال کے بعد اس نے زکوٰۃ دینی نا، جو مال اس کے پاس پڑا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اب ایک شخص ہے وہ فی الوقت اس کے پاس پیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب وہ کہتی مجھے تو سارا سال میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. اب کنفیوژن ہے، اس کو تو دینے پڑیں گے نا. اب کنفیوژن ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس کو ذرا تھوڑا سا دور کریں. میں نے عرض کیا سر کہ حاجت اصلیہ پوری کرنے کے بعد گھر کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اس کے بعد جو آپ کے پاس ایکسٹرا جس کے پاس ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے کسی سے لے، اس پر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر مطلب وہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ تو 1 سال آپ کے پاس وہ اماؤنٹ ہی اور ہے. ہاں جی شرائط ہی اور ہے. مگر آپ نے حاجت اصلیہ، حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ضرورت سے جو زائد ہے، جی ہاں، وہ چاہے جو شخص بھی ہے، یہ صدقہ ہے نا سر، یہ صدقہ ہے اور واجب ہے. وہ زکوٰۃ ہے وہ زیادہ مال پہ ہے، 1 سال گزرنے پہ ہے، اس لیے وہ فرض ہے. میرے جیسا کند ذہن جو بندہ نا وہ یہی سمجھے گا کہ شاید ڈاکٹر صاحب نے اور علامہ صاحب نے جو کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا آپ نے کلیئر کیا. اچھی وضاحت ہو گئی. کچھ لوگ ایسے وہ
अच्छी वजाहत बिना वो कहें जी हम तो नहीं देते भाई, मैं तो अभी पैसे आए ना हमारे पास, कल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना, मगर ये तो साहिब निसाब तो वो हो गया, अब उसके पास पैसे आ गए, वो सदका फितर तो देगा। अगर वो साहिब निसाब ज़कात देने पर अभी कुदरत नहीं रखता, 1 साल तक उसके पास पैसे नहीं थे, अभी अल्लाह ताला ने उसको अता कर दिया, तो सदका फितर तो देगा। बाकी खजूर या दूसरी चीज़ों का रेट आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप, चूँकि मैंने किया यहाँ पाकिस्तान में हम गंदम इस्तेमाल करते हैं, तो उन गंदम का रेट निकाल के उस हिसाब से मगर वो जो जिनस आप इंजॉय करते हैं उसको आप देख लें, बाकी ना देखें बाकियों को। बिल्कुल ठीक तो है। ये उस हिसाब से जो है वो पैसे अभी दे सकते हैं, बेहतर है जी, गंदम बेहतर है भी- पैसे दें ताकि, और पहले दे दें, वो ईद की खुशियों में शामिल हो जाए, वो अपनी अपने लिए तैयारी कोई कर चीज़ ले खरीद जी, लें, पहले कुछ बना लें। लें, बिल्कुल। और ये जो फितराना है ये लाजमी अदा करना है, और आपने रमज़ान मुबारक में ही जो है वो इसको अदा करना है। तो ख़ास तौर पे अभी आगे और सवालात भी करेंगे और ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन अभी यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं, रहिएगा हमारे साथ। खुश आमदीद नाजरीन, फ़जीलत रमज़ान इफ्तार की बराह रास्त नशरियात कोहिनूर न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। लाहौर और गिरदो नवा में बसने वालों ने अपना 23वां रोज़ा इफ्तार कर लिया है। चंद ही सातों के बाद अहले कराची अपना 23वां रोज़ा इफ्तार करेंगे। हमारी ट्रांसमिशन जारी है, यहाँ पे काशिफ रज़ा नूरी साहब से कलाम शामिल करते हैं। जी, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदाया कर दिल में भी समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ नूरे खुदा कर दिल में भी समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशीद के पर्दे मेरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। और मैं कब्र अंधेरी में
घबराऊंगा जब तलगा इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तलगा इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुर्बत को ऐ रसूल खुदा करना जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। मुजरिम हो जगह भर का महशर में बरो रखना रुसवाए ज़माना। यहाँ कराची में अज़ान मगरिब का वक्त कुछ ही देर बाद जो है हो जाएगा और इफ्तार के बाद इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। यहाँ लेंगे एक वक्फ़ा, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद नाजरीन, फ़ज़ीलत रमज़ान इफ्तार की बराह रास्त नशरियात कोहिनूर न्यूज़ पे आप देख रहे हैं और FM जज्बा नेटवर्क बोरेवाला मुज़फ़्फ़रगढ़ पे आप लाइव सुन रहे हैं। सामईन और नाजरीन, आज का हमारा उन्वान सदक़ा फ़ितर के हवाले से है। काफ़ी बात हो चुकी है, अब सखावत पे और माल खर्च करने पे बात करेंगे। अल मुख्तसर यही बात का लुब्बे लबाब यही है कि जो सदक़ा फ़ितर है उसको पहले अदा करना चाहिए। जितना आपसे मुमकिन हो पहले आप उसको अदा कर लें, ताकि जिसने अपनी जो ज़रूरत की चीज़ लेनी है वो मुकर्रर वक्त पे ले ले, ताकि ईद वाला दिन उसके लिए अच्छा हो जाए। और जो जिस अंदाज़ में ज़िंदगी गुजार रहा है उसको चाहिए कि वैसे ही करे। और यहाँ पे एक कलाम शामिल करते हैं। कलाम शामिल करने के बाद इंशाअल्लाह फिर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में और सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा। मेरे घर में सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा। मेरे घर में दरवाज़े पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी।
آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں کس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں اور مدت سے میرے دل میں غیر مان زیارت مدت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں اور جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر آقا جاگا تیری نسبت سے میرے گھر کا مقدر اور آیا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں آیا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں جی ماشاءاللہ سب انہی کا ہے ہمارے گھر میں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے اور عاشق رسولوں کی یہی خواہش ہے کہ عاشق رسول جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں ان کے دل میں یہی جذبہ ہے کہ ایک بار آقا ہمارے گھر میں تشریف لائیں اور سب جو ہے وہ اتنا پر رونق ہو جائے
کہ یہاں آ کر میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا ہمارا موضوع سخاوت کے حوالے سے ہے. اب ہم سخاوت کے حوالے سے جو بات کریں گے. آج کل لوگوں میں ایک خاص جذبہ ہے کہ ہم نے جو کچھ دینا ہے دکھا کے دینا ہے, بتا کے دینا ہے, لوگوں کو بہت اکٹھا کرنا ہے, سب لوگوں کو جو ہے وہ بتانا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کیا اس کا حکم ہے؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ چیزیں اکٹھی کی جا رہی ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ فطرانہ ہے, یہ زکوٰۃ ہے اور یہ ہم سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں. یہ ٹھیک کام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب لکھی تو سب سے پہلے حدیث یہی لائے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت کسی کی ہوگی ویسا اس کو اجر ملے گا. جی. محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صدقہ خیرات اس نیت سے کرتا ہے کہ مجمع لگا ہے, اعلان کرنے والے اعلان کر رہے ہیں, اور دونوں کیفیات آقا علیہ السلام کے دور مبارک میں تھیں, جی, چھپا کر دینا بھی جی, اور اعلان دینا, دکھا کر دینا, دکھا کر دینا بھی. چھپا کر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ سخاوت کرو کہ دائیں ہاتھ دو بائیں کو خبر نہ ہو. بالکل, یہ بھی ٹھیک ہے, اپنا طریق ہے, آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس نیت سے دکھایا جائے کہ اگر میں دوں گا تو میری دیکھا دیکھی معاشرے کے اور جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی دیں گے. صحیح. میں صدقہ خیرات کرتا ہوں, میرا دیکھے دیکھی دوسرے بھی کریں گے. اس نیت سے اگر ریاکاری کی جائے تو یہ عین عبادت ہے اور اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے, اور صحابہ اکرام میں یہ ہوا کرتا تھا. لیکن اس کے جو طریقہ کار پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے نا. جی جی. جو ایک انداز ہے, بھگدڑ مچ جاتی ہے, روزے میں لوگوں کو ڈسٹرب کیا جاتا ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لوگ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. وہ نظام آپ دیکھیں نا کہ اگر بتا کے بھی دینا ہے تو علامہ صاحب کسی طریقے سے دینا چاہیے. وہ تو بالکل ٹھیک ہے, تاکہ عزت نفس بھی لینے والے کی برقرار رہے. بزرگوں نے بڑی مثال دی ہے, فرماتے ہیں کہ ناخن بڑے ہو جائیں تو ہاتھ کاٹتے ہیں کہ ناخنوں کو کاٹتے ہیں. فرمایا ناخنوں کو ہی کاٹنا ہے, ہاتھ نہیں کاٹنا. یہ ڈسپلن میں تھوڑا سی گڑبڑ ہو جائے تو ڈسپلن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے کہ اس کے رول بنائے جائیں. ہم نے خود آپ کے اس لاہور میں پہلی دفعہ میں نے اتنا لمبا اسٹیج شاہ سب کیا ہے پورا ماہ, اور بڑی جگہ پہ بہت پیارا نظام. جی. اکثر مساجد میں دیکھا ہے کہ بالکل صرف 11 ایئر عمر ہوگی لڑکوں کی, پوری ٹیم بنائی گئی ہے. جی. اور بڑے اچھے طریقے سے, میں یہ بڑی دیکھنے میں بات آئی ہے کہ ایجڈ جو بندے ہیں وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں اور 12-12 سال کے لوگوں کو اچھے طریقے سے کھانا, مشروب, چاول, بریانی سارا کچھ تقسیم کر رہے ہیں افطاری کے لیے, اور وہ ٹیم جو ہے سب سے بعد میں جو ہے وہ کھانا کھاتی ہے. تو یہ نظام جو ہے اچھا کرنا چاہیے. تو نظام جو ہے تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے تو اس کا جو ہے ماحصل یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اجتماعی طور پر جو ہے یہ معاملہ جو ہے اس کو روک دیا جائے. نہیں, یہ بہت اچھی چیز ہے. دیکھا دیکھی لوگ جو ہیں بڑے جو ہے اس رمضان میں تو رزق بڑھ جاتا ہے. اچھا, کیسی بات ہے علامہ صاحب کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو چیزیں دینی ہیں, یہ ہمارا فرض ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی جو ہے مدد کرو, اس کے بعد بھی ہم دکھاوے کی طرف آتے ہیں کہ ہم دیں گے تو پھر دوسرا بھی دے گا. کاش کہ ہم سب یہ سوچ لیں کہ ہم نے دینا ہے, دوسرا دے یا نہ دے, کسی کے گھر میں اچھی چیز آئی ہے تو ہمارے گھر میں بھی آنی چاہیے. یہ سارے کانسیپٹ جب تک ختم نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی اچھے انسان نہیں بن سکتے. مجھے یہاں پر لینی ہے ایک بریک کے فوری بعد آ کے آپ سے ملتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. فضیلت رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور ایف ایم جذبہ نیٹ ورک بورے والا مظفر گڑھ پہ آپ لائیو سن رہے ہیں. آج 23واں روزہ ہم افطار کریں گے رمضان المبارک کا. یہ بابرکت مہینہ, یہ ماہ سیام, یہ اللہ کا مہمان اور امت کا مہینہ جو ہے
بس گزرتا جا رہا ہے۔ ہم نے اس ماہ مقدس میں اپنے رب کو کتنا منایا، کتنا مخلوق خدا کی خدمت کی، کتنا آقا کی ذات پہ درود و سلام بھیجا۔ ہمیں چاہیے کہ اب بھی وقت ہے، عشرہ نجات میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی پانی اس کے اوپر انڈیل دیا جائے، کوئی دریا میں ہو، کوئی سمندر میں ہو، پھر بھی وہ خشک رہ جائے تو یہ اس کی بدبختی ہے، محرومی ہے، اور عشرہ نجات میں داخل ہو کے کوئی اللہ سے نجات حاصل نہ کر پائے، یہ اس کی بدبختی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان گزرتی ساعتوں میں، بالکل گزرتی ساعتوں میں، غنیمت ساعتوں میں، ان بابرکت لمحات میں ہمیں اپنے اللہ کے حضور جھکنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے۔ ہم آج بات کر رہے ہیں سخاوت کے حوالے سے، خرچ کرنا۔ ناظرین یہ بڑی بات ہے، یہ انسان جس مال کو اکٹھا کرتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، سال بھر محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، مال کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ وہ کام جو آپ نے اتنی محنت کے بعد حاصل کیا وہ آپ کا مال ہے اور آپ نے وہ خرچ کرنا ہے، اس کے لیے دل بھی چاہیے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ خرچ کرنا ہے، اپنے مال میں سے خرچ کرو اور دل بڑا ہونا چاہیے، اور یہ اللہ رب العزت کی ذات کہہ رہی ہے خرچ کریں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائے گا کہ خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے، مال خرچ کرنے کی فضیلت کے حوالے سے قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں؟ جی قرآن پاک میں تو جا بجا خرچ کرنے کی فضیلت اور مختلف حوالوں سے، درجات کے حوالے سے، فضائل اور اجر و ثواب کے حوالے سے اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آمنوا باللہ ورسولہ ٹھیک ہے وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، ٹھیک ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جن کا انہیں نائب بنایا گیا ہے، یہ اہم بات ہے، جن میں انہیں نائب بنایا گیا ہے، پھر وہ جو ایمان لائے اور خرچ کیے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سر بات یہ ہے کہ خرچ کرنا ذمہ داری ہے اور فرض ہے، اور اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ آگے بانٹے، وہ جمع نہ کرے۔ ارتکاز دولت کی اسلام ہمیشہ حوصلہ شکنی کرتا ہے، صحیح، جمع کرنا ہی نہیں ہے، جمع کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تک جیسے سخت الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں، جہاں تک کہ وہ مال جمع کرتے رہتے ہیں اور قبروں کو جھانک لیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ سخاوت سے مراد فقط مال خرچ کرنا نہیں ہے، جو فرمایا نا جی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق انہیں دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب رزق سے مراد فقط مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا علم بھی رزق ہے، بالکل صحیح، خواہشات کی سخاوت بھی سخاوت میں آتی ہے، نفس کی سخاوت، نفس کو وسعت دے دینا، ٹھیک ہے، برداشت پیدا۔ ایک بندے کے پاس مال ہی نہیں ہے تو وہ تو سخاوت سے رہ گیا، صحیح، جبکہ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہے۔ ٹھیک ہے، سخی جو ہے اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور، ٹھیک ہے، جبکہ بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے نزدیک۔ ٹھیک ہے، بخیل جو ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری و مسلم کی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کوئی دن ایسا طلوع نہیں ہوتا جب دو فرشتے زمین پر نہ اترتے ہوں، صحیح، اور ایک فرشتہ ان میں سے کہتا ہے کہ مولا تو عطا کر اور آباد کر اسے جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، کیا بات، اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے مولا تو اسے برباد کر جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، جو کنجوس ہے۔ مال اس کے پاس ہے، لیکن یہاں میں پھر عرض کرتا چلوں کہ اگر مال نہیں ہے تو وہ دن تو فضائل سے رہ گیا، جس کے پاس مال نہیں ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ اپنا علم خرچ کرے، ٹھیک ہے، جس کے پاس کردار ہے وہ اپنے کردار کی روشنی خرچ کرے، کوئی وسعت ظرف اور برداشت خرچ کرے، یہ بھی سخاوت۔ اصل میں سخی اور سخاوت کا معنی ہے دوسرے کو فائدہ دینا، مال دینا نہیں، ٹھیک، چاہے وہ مال سے ہو، دوسرے کو فائدہ دینا۔ تو سخاوت اصل میں استغنائے قلب کا نام ہے، دل کے غنی ہونے کا نام سخاوت ہے۔ ٹھیک ہے، تو مال کی فضیلت تو ہے، لیکن جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی سخی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل وہ بھی سخی ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ اپنے علم کی شمع جلائے
اور جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ ایسی تعلیم دے کہ جس سے انہیں جو ہے وہ کوئی مال خرچ نہ کرنا پڑے اور انہیں تعلیم یافتہ بھی وہ جو ہے ہو جائیں، یا اگر ان کے پاس کچھ اور چیز ہے تو وہ اس سے بھی جو ہے وہ سخی ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ سخی کوئی بھی ہو سکتا ہے، صرف مالدار ہی سخی نہیں ہو سکتا. اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے ان کی روشنیوں کو عام کریں، انشاءاللہ سب سخی ہوں گے. جو رزق مال کی صورت میں، علم کی صورت میں اللہ پاک نے بندے کو دیا ہے، وہ اس کا نائب ہے اللہ کا، اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کو خرچ کرے، اس کا نہیں ہے، وہ اس کا امین ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کا امین ہے. یہاں کاشف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم ماشاءاللہ خوبصورت سا کلام سنیں گے. جی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. پھر دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لاوار العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاوار العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند. کند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور جس طرح سخاوت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے
کہ سخاوت صرف مال سے ہی نہیں کی جاتی، سخاوت آپ اپنے اچھے اخلاق سے بھی کر سکتے ہیں، سخاوت آپ کے کردار سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کے علم سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور میرے نبی پاک آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق سے جو سخاوت کیا کرتے تھے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے، اور جو جتنا بھی ان کے پاس تھا، جس مال سے سخاوت کیا کرتے تھے، وہ بھی پوری دنیا میں اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ ہم آج مفلس ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم کیسے سخاوت کر سکتے ہیں؟ تو سخاوت صرف مال سے نہیں بلکہ آپ کے کردار سے بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔